اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور 7 آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ 7 آسمانوں کا ایک خزانہ آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا، اور یہ تحفہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو دے دیا، اور یہ تلقین کر دی کہ جو انسان مشکل کے اندر ہو، جو پریشانی کے اندر ہو، کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، گھر کے اندر بیماری ہو، اگر کسی انسان کے پاس پیسے نہیں تو مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے انسان کے اوپر، کیونکہ انسان اپنی خطا کاروں کی وجہ سے یہ ایک کمرہ امتحان ہے، مصیبت آ سکتی ہے، تو کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جب آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو میرے اس قرآن کو سینے سے لگا کر رکھنا، اور اس کے اندر بڑے راز ہیں، اس کی ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک سورت کے اندر اللہ نے بڑے راز پنہا رکھے ہیں۔ جو انسان اس قرآن کے پیچھے لگا رہے گا اور قرآن کو سینے کے اندر رکھے گا، تو خدا کی قسم کوئی انسان اس دنیا کے اندر ناکام ہو کر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک اس کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن اتنی مقدس کتاب کہ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ و افضل کتاب قرآن مجید آج لوگوں کے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک کپڑے کا غلاف ہوتا ہے، اور کوئی انسان اس کو کھول کر سینے سے لگانا نہیں چاہتا، اس کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ آج کل گھروں کے اندر بڑی بڑی LCD لگی ہوئی ہیں،
ڈرامے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ فلمیں چل رہی ہے، اور آج کل ٹرینڈ ہے نیوز کا، نیوز دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ دنیا کی ایک ہوس ہے، دنیا کے معاملات ہیں جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ ہر چیزیں تری چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کسی کا وزیر اعظم بننا نہ بننا، کسی کا اترنا اور پھر آ کر بن جانا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ ہم سے قبر کے اندر یہ پوچھ ہوگی کہ کیا تم نے اپنے والدین کا احترام کیا؟ کیا آپ نے میری نمازوں کا اہتمام کیا؟ کیا تم نے میرے روزوں کا باقاعدگی کے ساتھ حیا کیا؟ تم نے، اگر میں نے آپ کو مال دیا ہے تو کیا تم نے زکوٰۃ دی؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ نے شفقت کی؟ بزرگوں کا ادب کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ان چیزوں کا سوال ہوگا قبر کے اندر، اس کی تیاری کرو۔ یہ کیا ہے؟ آج کل تو گھروں کے اندر ایسا نظام بن چکا ہے، اگر بچوں سے بھی پوچھے نا کہ یہ ڈرامہ کون سا ہے تو وہ فر کر کے بتانے لگ جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تہجد کے نوافل کتنے ہیں، عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو بچہ خاموش ہو جائے گا۔ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ سورۃ فاتحہ یہ سناؤ، خاموش ہو جائے گا۔ یہ کیوں نازل کی گئی، کب نازل ہوئی، کوئی پتہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں کا شعور دو بچوں کو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر بیٹھ کر روئے اور اس کو پڑھ کر آپ کو اصالِ ثواب کرے۔ کس طرف بچوں کو لے کر جا رہے ہو؟ ایک قبر ہے، بڑی امتحان کی بڑی گھاٹی ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اس کو بھول چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ریکور کرنے کی کوشش کرو اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے بچوں کو سیدھے راستوں پر چلاؤ۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے 7 آسمانوں کا خزانہ، جو کہ یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑا امتحان تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اس وقت بھی اتنی بڑی مصیبت کے اندر بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ تو جب اللہ کو نہ کوئی بھولے تو اللہ پھر اس کو کبھی بھول سکتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے پھر آسمان سے کلمے نازل کیے یہ، اور حضرت یونس نے پڑھے تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور تمام ظلمتوں کے اندھیروں سے باہر نکال کر ایک دنیا کے اندر لے آئے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور اتنے وہ زبردست قسم کے طاقتور کلمات ہیں، اور ان کے اندر بڑے راز بے نہا ہیں۔ اللہ نے وہ کلمات قرآن بنا کر اپنے نبی پر نازل کیے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر، اور پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک تمام مسلمانوں کو تحفہ دیا۔ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی گھر کے اندر ایسے معاملات ہو کہ دنیا آپ کو چھوڑ جائے، آپ نے یہ اپنے سینے میں بسانا ہے، وظیفہ کرنا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔